السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس K4 سبجیکٹ اسلامیات۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے ہمارے سیکنڈ ٹرم کے سلیبس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ہم صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ ہم سیکھیں گے بھی کہ ہم اپنی جو نماز ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ آج ہم کریں گے پڑھائی، اس کی وضاحت یعنی کہ طریقہ سیکھیں گے۔ سیکھنے کے بعد ہم لوگ کریں گے خالی جگہ، یہ آپ کے بک کے صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے درست جواب پر ٹک کا نشان یعنی کہ MCQs آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنے ہیں۔ تو اب ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب اپنی بکس اوپن کر لیجئے۔ اب ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وہ فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے، جسمانی سکون بھی ملتا ہے، روحانی سکون بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے لیے نماز قائم کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پر ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بچوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 رکعات فرض نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب نماز تو پڑھتے ہوں گے۔ آج ہم یہاں پر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آپ نوٹس کیجئے گا کہ آپ جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ اس کے ذریعے اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سیکھتے ہیں نماز کی اصطلاحات اور اس کا طریقہ۔ نیت۔ سب سے پہلے نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرنے کے بعد جب ہم جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نیت۔ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے دل میں اس کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہے، یعنی ہم دل میں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم نے دل میں بھی ارادہ رکھنا ہے اور اپنے زبان سے بھی جو ہے وہ نیت کے الفاظ کہنے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے واسطے جو ہے وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اتنے رکعات۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ جو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ بوائز کے لیے ہے، گرلز کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ گرلز آپ یہ طریقہ فالو نہیں کریں گی۔ آپ کو جو میں طریقہ بتاؤں گی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو بوائز جو ہیں وہ کانوں تک اپنے ہاتھوں کو لاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، اور گرلز اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک لاتی ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرتی ہیں۔ شولڈرز تک لانے ہوتے ہیں گرلز نے اپنے ہاتھ۔ اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس عمل کو یعنی کہ اللہ اکبر کہنے کے عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو رہے ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ کانوں کی لو تک ہاتھ آنے کا عمل جو ہے وہ یہ بوائز کے لیے مختص ہے، یعنی کہ ایسا بوائز کرتے ہیں، گرلز ایسا نہیں کرتی۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ قیام۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم اس پر غور کر سکیں۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، یعنی کہ سب سے بڑھ کر ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ثنا ایک دعا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ بچوں کس کو کہتے ہیں؟ جی، الحمدللہ رب العالمین، اس سے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی سی بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں زبانی یاد ہو۔ وہ سورت پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع۔ دونوں صورتوں مطلب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سی بھی سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کرتے ہیں۔ رکوع اب کیسے کیا جاتا ہے؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ کر اس طرح جھکتے ہیں کہ ہماری کمر اور گردن ایک سیدھ میں ہو جائے۔ یہ طریقہ بوائز فالو کریں گے۔ گرلز جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو سافٹلی یعنی کہ نرمی کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں گی، گھٹنا نہیں پکڑیں گی اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گی، بلکہ صرف اتنا جھکیں گی کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں تک آ جائے۔ گرلز کی بیک کا یعنی کہ کمر کا سیدھا ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے رکوع میں۔ گرلز صرف اتنا جھکیں کہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں تک آ جائیں۔ پھر 3 بار یہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کا مطلب کیا ہے جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں؟ میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ ہم نے 3 دفعہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ رکوع میں ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز اور کمتر مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اسے ہی جو ہے وہ سب سے بڑا تسلیم کرتے ہوئے، دل سے مانتے ہوئے اس کی بڑائی اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آگے ہے قومہ۔ رکوع کر کے دوبارہ سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ جب ہم رکوع کے لیے جھکے، ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا۔ یہ کہنے کے بعد ہم جب سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اس سیدھا کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ہم کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ہم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جب ہم سیدھا کھڑے ہو گئے تو سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے سیدھا کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی بیان کرتی ہوں. سجدہ کرتے وقت ہم پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر رکھتے ہیں. ایسے میں ہماری کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوتی ہیں. سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں. بوائز کی کوہنیاں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین سے اٹھی ہوتی ہیں, لیکن جو گرلز ہوتی ہیں ان کی کوہنیاں زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں, اور گرلز جو ہیں وہ سجدہ سمٹ کر کرتی ہیں تاکہ پردے کا خیال باقی رہ سکے. قعدہ, 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. قعدہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں اور تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں. جب ہم نے سجدے کر لیے, سجدوں میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا, تو پھر ہم جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قعدہ. قعدہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تشہد پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تشہد کے بعد درود ابراہیمی, جو کہ ہم سب کو آتا ہے, درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے. درود شریف پڑھتے ہیں مل کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. اس کے علاوہ جو ہے ہم دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا کو پڑھنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ سلام. یہ نماز کا آخری حصہ ہے. دعا پڑھنے کے بعد ہم پہلے سیدھے اور پھر الٹے کندھے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو, اور نماز مکمل ہو جاتی ہے. سلام پھیرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ دعا. سلام کے بعد آخر میں دعا مانگی جاتی ہے. دعا مانگنا بہت ضروری ہے. دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے, جس میں ہم جو ہے وہ الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ہم سے ان کا معاوضہ اور ہمیں ان کی گناہوں کی سزا نہ دینا, اور ہمیں ان گناہوں سے معاف فرمانا. گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی دعا کی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے, اللہ کے سوا ہم نے کس سے مانگنا ہے. تو ہمارا جو دل کرے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ ضرور میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مومن میں ارشاد فرمایا ہے.
دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ملی اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے. یعنی کہ دعا مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دعا مانگتے ہوئے کسی بھی ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ کھل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی چاہیے. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہے، مندرجہ ذیل اشاروں کو پڑھ کر ان کی اصطلاحات چارٹ بنا کر لکھیے. یہ اصطلاحات کون سی ہیں؟ نماز کا ارادہ کرنا. اب نماز کا ارادہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ نیت. تو یہ جو اصطلاحات دی ہوئی ہیں ان کے پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں، بتانے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں. اب دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھکنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رکوع کرنا کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے تمام اصطلاحات کو دیکھنا ہے اور ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے مائنڈ میں جو ہیں وہ اور بلکہ ان کے سامنے بھی لکھ لیجئے گا کہ ان پوائنٹس کو یہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے آپ کی بک پر پیج نمبر 20 پر خالی جگہ موجود ہے. پینسلز پکڑ لیں اور جو ہے وہ بلینکس جو ہیں آپ نے بکس پر ہی لکھنی ہیں. نیت کا مطلب ہے ڈیش کرنا. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ارادہ. ڈیش کا مقصد اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ثنا. ثنا کے بعد سورہ ڈیش، پھر کوئی ایک ڈیش پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے، اور یہاں پہ سورت. ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی ایک سورت پڑھتے ہیں. اب آپ اپنی نیٹ کاپیز اوپن کریں، اس پر ہم MCQs نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. آپ اپنی کاپیز پر سب سے پہلے سیکنڈ ٹرم کا ٹیگ بنائیں گے. ٹیگ بنانے کے بعد آپ اپنے سبق کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد لکھنا سٹارٹ کریں گے. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. نمبر 1 ہے نماز ڈیش عبادت ہے. آپشنز ہیں نفلی، فرض، مالی. آپ نے فرض پہ ٹک کرنا ہے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو ڈیش کہتے ہیں. قیام، قوما، قعدہ. آپ نے قوما پہ ٹک کرنا ہے. قیام کا مطلب ہے ڈیش کھڑا ہونا، ٹیڑھا، سیدھا، جھک کر. سیدھا پر ٹک کیجیے گا. سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ڈیش بیان کرتے ہیں. عظمت، پاکی، تعریف. عظمت پہ ٹک کریں گے آپ. نماز کے بعد دعا مانگنا ڈیش ہے. ضروری، غیر ضروری یا عام ہے. آپ نے ضروری پر ٹک کرنا ہے. یہ MCQs آپ نے اپنے نیٹ کاپیز پر انتہائی صاف لکھائی میں لکھنے ہیں. اور جو ہم نے آج پڑھائی کی ہے وہ آپ نے دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے، اور صرف ریڈنگ نہیں کرنی بلکہ آپ نے نماز کے طریقے کو یاد کرنا ہے اور خود سے دہرانا ہے اس تمام طریقے کو ایک دفعہ پھر سے. شکریہ.